أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون مكية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورۃ الماعون مکیہ، یہ سورہ ماعون ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 3 آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں. اس سورت کی 3 آیتیں، اس میں 7 آیتیں ہیں ٹوٹل. 3 آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں اور 4 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ 3 آیتوں میں کافرین کا ذکر ہے، کافروں کے رویے کا ذکر ہے، مشرکین مکہ کے حالات کا ذکر ہے، اور آخر کی جو 4 آیتیں ہیں اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین مکے میں نہیں تھے، وہ مدینے میں ہوئے. تو اس لیے بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 3 آیتیں مکے میں اور 4 آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں. بہرحال اس میں قرآن پاک میں تو مکیہ ہی لکھا ہوا ہے. مکیہ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. دیگر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ بھائی پوری سورت ہی مکے کے اندر نازل ہوئی. اب وہ جیسے جیسے حالات آئے ویسے ویسے وہ آیتیں ان پر فٹ ہوئی. منافقین مدینے میں جب ظاہر ہوئے اور ان کے رویے اور ان کے احوال وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق نظر آنے لگے کہ دیکھو یہ تو قرآن میں ان کے احوال پہلے سے ذکر ہوئے ہیں. اس لیے دیگر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پوری سورت ہی مکی ہے، ہجرت سے پہلے ہی نازل کی گئی ہے. مکے کے اندر ماحول یہ تھا، خاص طور پر ابو جہل کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی انتقال ہونے لگتا کسی آدمی کا تو ابو جہل اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ بھائی تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کام کرو، تم ساری ذمہ داری مجھے سونپ دو، میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا، اور ورنہ تو لوگ جو ہے تمہارے بچوں کا پیسہ لے لیں گے. تو آدمی مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ سوچتا کہ یہ بڑا ہمدرد ہے اور سردار بھی ہے مکے کا، چلو اس کے ہینڈ اوور کر دو اور اس کی چھتری چھایا میں رہیں گے ہمارے بچے تو سیف بھی رہیں گے. تو آدمی اپنی ساری پونجی ابو جہل کے حوالے کر دیتا. اب ادھر اس آدمی کا انتقال ہوتا کہ ابو جہل ساری پونجی پر قبضہ کر لیتا اور بچوں کو جو یتیم ہوتے ان کو بھگا دیتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کو دھتکار دیتا، ان کو دھکے دے دیتا. ایک یتیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول اس طریقے کا معاملہ ہے، میرے ابا کی ساری پونجی ابو جہل نے ہڑپ کر لی اور جب میں کچھ مانگتا ہوں تو مجھے دھکا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس یتیم بچے کا مال کھا رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے، واپس کر دو. ابو جہل نے کہا قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کیا چیز ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ دل گرفتہ ہوئے. تو اللہ پاک نے یہ سورت کو نازل فرمایا. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، آپ کو ذکر کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، پورا قرآن. اور سورہ فاتحہ ہی کیا، اس کی ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ پورا قرآن اس کو بیان فرماتا ہے. تو وہاں پر بھی آیا تھا
کہ مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ اللہ وہ ہے رحمان اور رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے کہ روز جزا کا مالک، جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر بھی ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اس شخص کا حال سننا چاہیں تو سنیے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے کہ وہ کون ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی، وہ وہی ہے، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کئی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، الگ الگ اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابو سفیان بھی ہفتے میں ایک دن اونٹ ذبح کرتا۔ اب اگر کوئی بچہ اگر مانگنے چلے جاتا اس کو بہت مارتا، بھگاتا، دھکا دیتا۔ ایسا ہوا کہ ایک یتیم نے اس سے کچھ سوال کر لیا، اس کو اس نے بہت مارا لاٹھی سے، ابو سفیان نے۔ یہ ابو سفیان وہ شخص ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور حضرت ام حبیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے والد ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکے کے موقع پر، ورنہ جتنی فتح مکے سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، اس میں ابو سفیان مشرکین کی طرف سے کمانڈر ہوتے تھے، لیکن پھر فتح مکے کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو مفسرین کی مختلف رائے ہے کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کا مزاج ہی ایسا تھا، مشرکین مکہ کا معاملہ ہی ایسا تھا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ابھی بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو لوگ اس کے مال پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ اب جب وہ اس کے گھر والے اور اس کے بچے جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا کی کوئی جائیداد دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا۔ کس سے کہتے ہیں؟ عورت سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے بھائی کو کیسے مار دیا، کیسے ان کا انتقال ہو گیا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب وہ بیچارے پریشان حال ہیں، وہ بیوہ کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہوتا ہے، وہ بیوہ کا تو کوئی شمار نہیں ہوتا اور اس کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا ہے۔ وہ رشتہ دار سراہی جب ہوئی خالی، مزاج ساگراں بدلا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ساگراں کسے کہتے ہیں؟ وہ جو گلاس رکھے رہتے ہیں نا سراہی کے پاس میں، ہمارے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ نان بولتے ہیں، مٹکا بولتے ہیں۔ تو اس کے پاس وہ گلاس رکھے رہتے ہیں، لیکن جب سراہی خالی ہو جاتی ہے تو گلاس پھر وہاں رہتے نہیں، دوسری جگہ آ جاتے ہیں، جہاں بھری ہوئی سراہی رہتی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو سراہی جب ہوئی خالی، مزاج ساگراں بدلا۔ یہاں بھائی کا انتقال ہوا کہ یعنی شوہر کا انتقال ہوا، اب بیوہ ہے، بچے ہیں، اب وہ جو مرحوم کے بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ حصہ کیا دیں گے؟ کتنے واقعات ہیں جو سامنے آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، یہ صرف وہی تک کی بات نہیں ہے، قرآن تو قیامت تک کے لیے، اس لیے العبرۃ لعموم اللفظ، اعتبار جو ہوگا وہ لفظ کے عموم سے ہوگا۔ یہ یہاں پہ کسی ابو جہل کا ذکر نہیں ہے، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان کا ذکر نہیں ہے قرآن کی آیت میں، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جن پر یہ حالات آتے ہیں اور جو اس میں دو چار ہیں یا جو مبتلا ہیں، جو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں معاشرے میں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ آیتیں کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں ہیں، کہ ہم لوگ یتیم کو دھکے تو نہیں دے رہے ہیں، کہ قرآن کہہ رہا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، اور قرآن یہ کب کہہ رہا ہے؟ یہ قیامت کے انکار کے بعد اس کو کہہ رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو یوم جزا، سزا کا جو دن ہے اس کو جھٹلاتا ہے، اور پھر اس کی علامت کیا کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ یتیم کو دھکا دے کر نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، یہ بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ جائیداد تقسیم نہیں کرتے۔ اگر ان سے کہو کہ بھائی یہ مرحوم کا انتقال ہو گیا، اب ان کی جو کچھ جائیداد ہے بھائیوں سے کہو کہ اس کو تقسیم کر لو، وہ کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں، ابھی کفن میلہ نہیں ہوا مرحوم کا، آپ تقسیم کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے اجنبی پنے کی بات کر رہے ہیں، ہم سب ساتھ میں رہیں گے اور ساتھ میں رہنے میں طاقت ہے اور قوت ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ ہوتا کیا ہے، آگے جھگڑا شروع ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو زیادہ کھا گیا، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ ملا ہی نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائیداد کی تقسیم ہونی چاہیے اور جس کا جو حصہ ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ یتیم کا کیا کریں گے؟ بھائی یتیم کا بھی حصہ الگ کرو، اور اس کو آج کل تو بڑی جو ہے سیکیورٹی والے معاملات ہیں، بینک ہیں دنیا بھر کے، اس میں بچے کے نام سے اس کا کھاتہ کھلوا دو اور وہ پیسہ وہاں جمع کروا دو۔ ہاں اب یہ ہو کہ بھائی یہ بچے پلیں گے کیسے، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اگر کوئی اٹھا لو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ان کو کچھ ملا ہے وہ پیسے ان پر خرچ کرو امانت داری کے ساتھ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام بہت ٹینشن میں آ گئے، اور ان کے گھروں میں اگر کوئی یتیم ہوتا اور اگر رہتا اور جو تھا تو اس کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کیا کیا، اپنا کھانا الگ بتاتے، اپنا کھانا الگ بناتے اور وہ یتیم کا کھانا الگ بنتا کہ کہیں ہم اس کا کچھ کھا تو نہیں جائیں گے، بھائی ہمارے اندر نہ آ جائے اس کا پیسہ، اتنا ٹینشن لینے لگے۔ پھر اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اگر تم ان کو ملا لو، ان یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو، وہ تو تمہارے بھائی ہی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے، کون اچھا ہے اور کون فسادی ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، مطلب کون یتیموں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیموں کے مال میں احتیاط کرتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی تو پھر صحابہ اکرام نے ان یتیم بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا اور ان کا مال بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا شروع کیا، اس لیے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ مالک بن نہیں سکتے، لیکن جو ذمہ دار ہے وہ اس کا مالک بنے گا، وہ احتیاط کرے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ انما الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر اگر ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب خیر و عافیت کا معاملہ رکھے، لیکن اگر کسی کے گھر میں کچھ انتقال ہوتا ہے کسی کا، اور جو ہے اس کے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو ان کا جو حصہ ہے وہ بالکل الگ کرو، بالکل وہ بھائی کا حصہ بالکل الگ کرو، اس شخص کا حصہ بالکل الگ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو نہیں ہم سب ساتھ میں رہیں گے اور تم پھر وہ گڑبڑ کرو اور حصے کھا جاؤ، حصے بیچ مارو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہوتا ہے، حصے بیچ مارتے ہیں اور وہ پھر دوسروں کا حصہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے میراث کا۔ بلکہ علماء اور فقہا نے یہ لکھا کہ چھوٹے بچوں کو جو ہدیہ تحفہ ملتا ہے وہ چھوٹے بچوں کا ہی ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے کہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ ابھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ کسی نے بچے کو 500 روپے دیا کہ بھائی یہ آپ کے بچے کے لیے، اب آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، وہ بچے کے اوپر ہی استعمال ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر استعمال کر لیا اور حساب کتاب نہیں رکھا کہ بعد میں آپ سیٹ کر لیں کہ بھائی 500 روپے میں نے خرچ کیا ہے، چلو 500 روپے کا اس کا ڈائپر کی ضرورت ہے تو میں ڈائپر لے لیتا ہوں اپنے پیسے سے، تب تو جائز ہے۔ لیکن یوں بس جو آ رہا ہے، اماں اپنا زیور بنا رہی بچوں کے پیسے سے،
وہ بچوں کو ملے عقیقے وغیرہ میں یا رشتہ داروں نے دیے تو اماں زیور بنا رہی اپنا، ابا کو ملے تو ابا اپنی ضرورت میں کھرے ورے کھا رہا ہے. یہ سب بالکل ناجائز ہے. یہ بھی تصرف، یعنی دوسرے کے پیسے میں ناجائز تصرف. اب وہ دوسرا بچہ ہے. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ سب کو پڑھنا چاہیے اس کو، وہ ہندی میں بھی ملتی ہے. ہمارے گاؤں میں نے ایک صاحب کو دیا تھا، وہ نان مسلم تھے. جب میں نے ان کو دیا وہ کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا ہندی میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ ہمارے گاؤں میں اذان بھی دیتے ہیں اور کبھی نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور پوری فیملی الحمدللہ اسلام قبول کر لی. وہ بہت ہی دردناک اور اس میں بہت ہی ڈرانے والی باتیں ہیں اس کتاب میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا نام ہی ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ قیامت کے دن اگر اماں ابا پر بھی بچوں کا کوئی پیسہ باقی ہوگا یا بچوں پر اماں ابا کا کوئی پیسہ باقی ہوگا، کوئی چھوڑے گا نہیں، سب لیں گے کہ بھائی مجھے دو، میرا پیسہ دو، میرا حق دو. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دنیا میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ پیسہ ابا آپ جو دے رہے ہیں یہ گفٹ ہے یا قرضہ ہے. قرضہ ہے تو واپس کرنا ہے اور گفٹ ہے تو واپس نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کتاب میں یہ سب باتیں موجود ہیں. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، بہت احتیاط ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں عقیقہ وغیرہ ہوتا ہے، اب اس میں اگر گفٹ مل رہے ہیں تو اگر عرف ایسا ہے کہ یہ ابا کے لیے ہے، مان لو رومال کوئی لایا تو بچہ تو استعمال کرے گا نہیں، یا پھر کلیئر کر لینا چاہیے بھائی کس کا ہے، یہ رومال میرے لیے ہے یا پھر وہ حاجی رومال ہوتا ہے نا بڑا والا، یہ میرے لیے ہے یا بچے کے لیے ہے. یا پھر سوٹ، لیڈیز سوٹ کوئی لے کر آئی تو اب وہ بچے کے لیے تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے معاشرے میں ایسا ہے کہ اماں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کا ہے. لیکن جو چیز بچے کے لیے ہو، مٹھائی ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ اس کے لیے ہے تو وہ اسی کے لیے ہی استعمال کی جائے گی، اس کو دوسری چیز میں استعمال نہیں کر سکتے. ہاں کوئی چیز ایسی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ، مثال کے طور پر بچے کو سردی ہوئی ہے، اب کوئی آئس کریم لا دیا تو آپ آئس کریم کھا لیں، کیونکہ یہ بچے کو اگر کھلائیں گے تو اس کی سردی اور بڑھ جائے گی. لیکن وہ 10 روپے کی چیز بعد میں، 10 روپے والی آئس کریم یا 20 والی آئس کریم، 20 روپے کی کوئی چیز پھر بعد میں اس کو دلائیں، وہ تلافی کریں آپ، ورنہ آپ بھی ناحق کھانے والے ہوں گے. آپ نے اپنے ایک بچے کے لیے کوئی ڈریس خریدا، اب اس نے پہنا، اب وہ بڑا ہو رہا ہے تو چھوٹا ہو گیا، اب آپ چاہیں کہ دوسرے بچے کو پہنا دیں جیسا کہ ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کو مالکانہ طور پر نہیں دیے تھے کہ بھائی ہاں میں خرید رہا ہوں یہ پہنے، اس کے بعد جو ہے عبداللہ پہنے گا بھی، اس کے بعد پھر عبد الرحمن پہنے گا، یہ نیت ہے آپ کی، تب تو ٹھیک ہے، وہ بچہ مالک نہیں بنا، آپ نے عاریت کے طور پر اس کو دیا تھا. لیکن آپ نے مالکانہ طور پر اس کے لیے خریدا کہ یہ تو اس کا ہی ہے اور اس کو ہی میں نے خریدا ہے. اب وہ کپڑا دوسرے بھائی بہنوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ باریکیاں ہیں، یہ احتیاطات ہیں جس کو کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، ورنہ پھر ناحق کام کرنے والے کہلائیں گے اور حق تلفی کرنے والے کہلائیں گے، اور کسی کے مال میں بیجا تصرف یہ جائز نہیں ہے. اور وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ پرمیشن دے تو وہ پرمیشن کا اعتبار بھی نہیں ہوگا. کوئی بچہ کسی کو، اس لیے مسئلہ ہے مدرسوں میں بھی چلتا ہے کہ نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، وہ اپنے استاد کو گفٹ دیتے ہیں تو استاد منع کرتا ہے. مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم مفتی رشید احمد فریدی دامت برکاتہم اپنے ایک بیٹے چھوٹے سے محمد کو لے کے اپنی گود میں کھڑے تھے، تو میں دکان پہ اس کو چاکلیٹ دینے لگا تو وہ منع کر دیا کہ ابا نے آپ کو پیسہ آپ کے لیے دیا ہے، ہمارے بچے کے لیے نہیں دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یتیم اگر یعنی نابالغ بچے ہیں وہ ہدیہ تحفہ دے، وہ لینا جائز نہیں ہے. ہاں امی ابا اپنے پیسے سے چھوٹے بچے کو خرید کر کوئی چیز دیں کہ اپنے استاد کو دے دینا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں پیسہ کس کا ہے؟ ابا کا. لیکن ابا نے بھیجا بچے کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ مان لو گجرات میں پڑھتا ہے، ابا نے پیسہ بھیجا، اب وہ پیسے سے استاد کو ہدیہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، تو استاد کے لیے لینا جائز نہیں اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ سمجھدار نہیں ہے اور اس کا معاملہ کرنا مکمل نہیں ہے شریعت کی نظر میں. ہاں جب یہ بالغ ہو جائے گا تو صاحب اختیار ہو جائے گا، پھر وہ اپنے پیسے کا جو چاہے کرے.
تو بڑی باریکیاں مفسرین نے یہاں ذکر فرمائی ہیں. کہاں پر؟ اس آیت کے تحت یتیم کے مال کے سلسلے میں. اور ایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اور روز جزا کیوں ہوگا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بہت اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن بہت پریشان رہتے ہیں یا ان کو پریشان کیا جاتا ہے. اور ایک ہے ظالم ہے، پی ایم بنا ہوا ہے، سی ایم بنا ہوا ہے، منتری بنا ہوا ہے اور خوب ظلم کر رہا ہے لیکن خوب گھوم رہا ہے پوری دنیا بھر میں، اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اٹیک بھی نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہ تو بڑا دندنا رہا ہے. تو یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں سب کا حساب ہوگا. اور جو ظالم جس نے ظلم کیا دنیا میں کسی نے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارا بگاڑ سامنے رکھ دیں گے. اور جو نیک ہوگا اس کو پورے اس کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں نہیں مل پایا تو آخرت میں ملے گا. اور ایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے مار کر نکال دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ محتاج کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ غریبوں کو کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا. وہ خود نہیں کھلاتا تو دوسروں کو کیا ترغیب دے گا؟ ابو سفیان کا واقعہ میں نے ذکر کیا کہ اونٹ ذبح کرتا تھا، ایک یتیم نے مانگ لیا تو اس کو بہت مارا، لاٹھی سے، ڈنڈے سے اس کو بہت مارا. تو جو خود اپنا نہیں دے رہا ہے وہ دوسروں کو ترغیب کیا دے گا کھلانے پلانے پر کہ بھائی غریبوں کو کھلانا چاہیے، محتاجوں کو کھلانا چاہیے. یہ بہت بڑا عمل ہے کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا. اس کا ذکر یہاں قرآن میں کیا جا رہا ہے کہ یہ، اور جو ترغیب نہیں دیتا بتائیے اس کو کس کٹگھرے میں کھڑا کر دیا گیا. جو کھلاتا نہیں محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، جو فکر نہیں کرتا ہے اور ترغیب بھی نہیں دیتا، خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ بھائی ان کی فکر کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو اس کو کہاں لایا گیا؟ یہاں لایا گیا. قیامت کے انکار کے بعد، یتیم کو دھکا مارنے کے بعد اور مسکین کو نہ کھلانے پر ترغیب دینا. کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ترغیب دینے کی بات ہو رہی کہ چلو خود بیچارہ محتاج ہے، یہ نہیں کھلا سکتا کسی کو، تو یہ کہے تو صحیح، لوگوں کو تو کہے کہ بھائی یہ شخص محتاج ہے، یہ شخص جو ہے ضرورت مند ہے، آپ اس کا خیال کیجئے، اس کا انتظام کیجئے. جیسے مثال کے طور پر ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو بہت سارے سفراء حضرات آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں. اب آپ کے دل میں یہ سوال ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، صحیح ہیں غلط ہیں، آپ انکوائری کرو. اپنے یہاں کامٹی شہر میں ایسے میں نے سنا یہاں پہ ہے سب تنظیمیں جو باقاعدہ جو ہے سرٹیفکیٹ دیتی ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. اپنے یہاں پر بھی میں نے سنا جمعیت علماء وغیرہ ہیں، جب وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے آپ کے شہر میں تو آپ ان کا تعاون کیجئے، تعاون بھی کیجئے، پھر ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیجئے، کھانے پینے کا بھی انتظام کیجئے. اللہ کا شکر ہے کہ اپنے یہاں داروغہ مسجد میں اس سال، پچھلے سال وارث پورہ میں اور اس سال داروغہ مسجد میں انتظام ہے سفیروں کا کہ بھائی ان کے رکنے کا انتظام، سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام. یہ اچھی چیز ہے. یہ محتاج لوگ ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کا انتظام کرنا. اسی طریقے سے اور بھی جو غریب غربا ہوں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. مانگنے والے گھوم رہے ہیں، اب وہ پیسہ چلو ان کو مت دو، لیکن بھائی کھانے پینے کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے. ان سے پوچھ لو بھائی کھانا پینا کیسا مسئلہ ہے، تو ان کو کھانا پینا کھلا دو. آپ نہیں کھلا سکتے تو دوسرے کو ترغیب دے دو. ولا یحض ولا طعام المسکین، اور محتاج کو کھانے دینے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا. تو اس وعید سے تو بچ جائیں گے. یا دے دو یا دلا دو، دے دو یا دلا دو کہ بھائی ضرورت مند ہے، محتاج ہے اور اس کے یہاں حالات ہیں، تو اس کی مدد کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا کہ بھائی میں تو نہیں کر پا رہا ہوں، میری وسعت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ جو ہے انتظام کر دیجئے، آپ وسعت کر دیجئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں خوشحالی بڑھے گی اور بدحالی ختم ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور آپ نے جو تقریر فرمائی تو اس
وہ تقریر یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو ایک دوسرے کو، واطعموا الطعام، اور دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری نبھاؤ، وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد پڑھو، رات میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے لو لگاؤ، تدخل الجنت بسلام، تو یہ عمل اگر تم کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنا پیارا پیغام ہے۔ جب یہ پیغام حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی بڑے عالم تھے، انہوں نے جب سنا کہ ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ جھوٹے نبی نہیں، اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کیا بات، کیا پیغام تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ دیکھو حضور ترغیب دے رہے ہیں، خود خستہ حال ہے، بھائی ہجرت کر کے آئے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے مدینے میں اپنا، لیکن لوگوں کو تو ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی تم کھلاؤ، مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے ہیں، وہ کہاں کھانا پینا کھائیں گے، تو ان کو کھانا کھلاؤ، یا جو بھی ضرورت مند ہے ان کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری نبھاؤ، اور وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔